بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء، آج ہم اپنے پیپر کا ایک انتہائی اہم سوال کریں گے جو کہ 10 نمبر کا ہوتا ہے، اور اگر آپ ان ہدایات کو فالو کر لیتے ہو جو کہ میں آپ کو دوں گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو 10 میں سے 10 نمبر مل سکتے ہیں۔ پیارے طلباء، آج ہمارا سوال ہے خط کیا ہے، خط کیسے لکھتے ہیں، اور امتحانی پوائنٹ آف ویو سے خط میں کون کون سی چیزیں ہمیں لکھنا ضروری ہیں۔ پیارے طلباء، ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ خط ہے کیا۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ خط کو خط کیوں کہتے ہیں۔ خطوط نویسی کیا ہے؟ خط کے بارے میں یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ خط عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی نوٹ کر لیجئے۔ خط کا معنی ہے تحریر، خط کا معنی ہے چٹھی۔ تو یوں معلوم ہوا خط کا معنی ہے لفظی معنی تحریر یا چٹھی۔ اب ہم خط کی تعریف کریں گے کہ خط کسے کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں، دو اشخاص کے درمیان تحریری رابطے کو خط کہتے ہیں، اور غالب نے خط کو آدھی ملاقات کہا ہے۔ پیارے طلباء، آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے اور خط کم لکھے جاتے ہیں، لیکن امتحانی پوائنٹ آف ویو سے یہ سوال انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ خط میں سے 10 نمبر لے لیتے ہو تو پھر آپ کے 75 نمبر آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ پیارے طلباء، خطوط کی کئی اقسام ہوتی ہیں، مختلف قسم کے خطوط ہوتے ہیں، اور ان میں جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ذاتی خطوط ہے یا نجی خطوط۔ ذاتی خطوط وہ خط ہوتے ہیں جن میں عام طور پہ کوئی شخص اپنے کسی ریلیٹیو کو خط لکھتا ہے، اپنے بابا کو لکھتا ہے، اپنی ماں کو لکھتا ہے، اپنے چچا کو لکھتا ہے، اپنے ماموں کو لکھتا ہے۔ تو یہ خطوط جو ہیں وہ ذاتی خطوط میں آتے ہیں۔ دوسری قسم خطوط کی عمومی خطوط ہے۔ تو پیارے طلباء، عمومی خطوط میں جو خط لکھے جاتے ہیں وہ عام طور پر کسی ایک فرد کی طرف سے نہیں لکھے جاتے، کوئی ایک شخص نہیں لکھتا، فرداً کوئی شخص وہ خط نہیں لکھ رہا ہوتا، بلکہ یہ خط جو ہے عام طور پر گورنمنٹ کے کسی شعبے کے افسر کے نام ہو سکتا ہے، جس میں ہول سوسائٹی کی طرف سے، پورے معاشرے کی طرف سے ہو سکتا ہے، پورے شہر کی طرف سے یہ خط ہو سکتا ہے، پورے محلے کی طرف سے یہ خط ہو سکتا ہے، اخبار کے مدیر کے نام یہ خط ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کے کسی افسر کے نام یہ خط ہو سکتا ہے۔ تو یوں وہ خطوط جو کہ سوسائٹی کی طرف سے ہوں، وہ خطوط جو کہ شہر والوں کی طرف سے ہوں، وہ خطوط جو گاؤں والوں کی طرف سے ہوں، اور اس میں کسی ایک فرد کا مسئلہ نہ ہو بلکہ معاشرتی مسئلہ ہو، تو ایسے خطوط کو کہتے ہیں عمومی خطوط۔ تو پیارے طلباء، جو خطوط کی تیسری قسم ہے وہ ہے سرکاری یا دفتری خطوط۔ سرکاری خطوط میں، دفتری خطوط میں عام طور پر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ دوسرے خطوط سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے، اور یہ سرکاری خطوط عام طور پر گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ کے کسی شعبے کو یہ خط لکھے جاتے ہیں۔ تو یوں جو ہے خطوط کی 3 اقسام ہیں،
जो आपको जो है वो बताई। अब हम आएंगे ख़त की तरफ कि ख़त लिखना आपने कैसे है, कैसे जो है वो ख़त आप लिखें और आपको जो है वो अच्छे और पूरे के पूरे नंबर जो हैं मिल जाएं। प्यारे तलबा, सबसे पहले ये बात याद रखिए कि ख़त लिखने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होंगी, आपने कौन कौन सी चीज़ें देनी हैं। सबसे पहले मकाम होता है, जहाँ पर आप बैठ के ख़त लिख रहे होते हो, आपके शहर का पता होता है, आप जहाँ पे बैठ के ख़त लिख रहे हो उस जगह का आप नाम लिखोगे। लेकिन एक बात याद रख लीजिए कि चूँकि आप एग्ज़ाम में बैठ के ये ख़त लिखोगे तो आप इम्तिहानी मरकज़ मकाम की जगह लिखोगे। सेकंड, तारीख़ होती है, जिस दिन बैठ के आप ख़त लिख रहे हो आपने वही तारीख़ जो है वो लिखना होती है। नंबर 3, आप जिसको ख़त लिख रहे हो, अपने बाबा को लिख रहे हो, अपनी माँ को लिख रहे हो, तो उनके लिए अपने पुराना प्यारा सा जो है वो अलक़ाब देना होता है। और नंबर 4, फिर आदाब लिखने होते हैं। आदाब में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ आएगी। नंबर 5, फिर ख़त का मतन होता है। और ख़त के लिए जो ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि ख़त कितने पैराग्राफ पे मुश्तमिल होना चाहिए। 2 पैराग्राफ हैं, 3 पैराग्राफ हैं, कम अज़ कम जो है वो आप 2 पैराग्राफ और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैराग्राफ जो हैं वो ख़त के मतन के होने चाहिए। और नंबर 6 जो है, अब आगाज़ आपने ख़त का कैसा करना है, और नंबर 7 इख्तिताम कैसे करना है। तो प्यारे तलबा, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे ख़त का एक स्ट्रक्चर दिया है, और इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देख लें कि इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक आप ख़त लिखेंगे तो तब जाके आपको 10 में से 10 इंशाअल्लाह मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है कि जब आप ख़त लिखोगे तो मकाम आएगा। चूँकि आप जब ख़त लिख रहे होते हो तो आप कहीं और नहीं होते हो, इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इम्तिहानी कमरे में मौजूद होते हो। तो याद रखिए, आपने वही का एड्रेस जो है वो लिखना है। तो आप इम्तिहानी मरकज़ लिखोगे। अच्छा पहले तलबा, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि आम तौर पे बाज़ बच्चे कमरा इम्तिहान लिख देते हैं, यूँ लिखते हैं कमरा इम्तिहान। कमरा इम्तिहान ये मुनासिब नहीं है, चूँकि ये 2 लफ्ज़ हैं, एक इम्तिहान है, दूसरा कमरा है। कमरा लफ्ज़ ये अतालवी ज़बान का है और इम्तिहान लफ्ज़ ये अरबी ज़बान का है। तो यूँ ये 2 ज़बानों के 2 लफ्ज़ हैं, और याद रखिएगा कि 2 ज़बानों के लफ्ज़ जो हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी मुरक्कब नहीं बन सकता। 2 अल्फाजों का जो 2 ज़बानों से जिनका ताल्लुक़, उनका मुरक्कब जो है वो नहीं बन सकता। तो इसलिए मुनासिब ये है कि हम यहाँ पे जो है वो कमरा इम्तिहान ना लिखें बल्कि इम्तिहानी मरकज़ लिखें। तो आप कमरा इम्तिहान ना लिखिएगा, आप इम्तिहानी मरकज़ लिखिएगा। सेकंड बेटा, आपने तारीख़ लिखना होती है। तारीख़ लिखने का जो करेक्ट और दुरुस्त तरीका है वो आपके सामने मौजूद है। और याद रखिए कि आपने महीने को जो है लफ्ज़ों में लिखना है, तारीख़ को और सन को आप हिंसों में लिखेंगे और ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, बाज़ बच्चे गलत तारीख़ लिख देते हैं, तो गलत तारीख़ कैसे लिखते हैं? मिसाल के तौर पे यूँ लिख दी बाज़ बच्चों ने, तो बेटा ये स्टाइल अगर किसी ने यूँ लिखा तो ये गलत होगा, ये स्टाइल काबिल कबूल नहीं है, आपको फिर जो है ये नंबर नहीं मिलेगा। अगली बात जो बेटा ख़त में ज़रूरी होती है वो है अलक़ाब। अलक़ाब आपने कैसे लिखना है? आप किसको ख़त लिख रहे हो? अपने बाप को लिख रहे हो, बड़े को लिख रहे हो, अपने से छोटे को लिख रहे हो? तो अगर अपने से बड़े को लिख रहे हो तो उसके लिए अलक़ाब और होगा, छोटे को लिख रहे हो तो फिर अलक़ाब बदल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने बाबा को लिख रहे हो तो फिर बेटा यहाँ पे जो अलक़ाब आएगा वो होगा मोहतरम वालिद साहिब।
اور ساتھ میں یہ سائن آف ایکسکلیمیشن لگائیے گا۔ اگر آپ یہ لیٹر، آپ یہ خط جو ہے وہ لکھ رہے ہو گورنمنٹ کے کسی افسر کو، تو پھر یہاں پہ اس کا عہدہ آئے گا۔ مثال کے طور پہ آپ ڈپٹی کمشنر کو خط لکھ رہے ہو، تو پھر بیٹا یہاں پہ آئے گا محترم ڈپٹی کمشنر صاحب۔ اگر آپ خط لکھ رہے ہو اخبار کے کسی مدیر کو، تو پھر یہاں پہ آئے گا محترم مدیر صاحب۔ تو یوں جو ہے جس کو آپ خط لکھو گے اس کے درجے کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق القاب جو ہے یہ بدل جائے گا۔ آگے بیٹا آپ نے آداب لکھنے ہیں، اور آداب سب سے بہترین ادب جو ہے آداب میں سے وہ ہے السلام علیکم۔ آپ سلام مسنون بھی لکھ سکتے ہو، آپ آداب تسلیم بھی لکھ سکتے ہو، لیکن بہترین جو ہے وہ آداب وہ ہے السلام علیکم۔ تو آپ السلام علیکم ہی لکھیے گا۔ اور بعض مرتبہ بچے جو ہیں السلام علیکم لکھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، یوں السلام علیکم لکھتے ہیں، بیچ میں واو ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر السلام علیکم لکھنے میں بیچ میں کسی نے واو ڈالا تو اب اس کو نمبر نہیں ملے گا، غلط ہو جائے گا۔ تو بیٹا اگلی بات جو کہ خط کے حوالے سے انتہائی ضروری ہے وہ ہے خط کا متن۔ خط کے متن کے حوالے سے سن لیجیے کہ آپ کے خط کا متن جو ہے وہ 3 پیراگراف کی ہونا چاہیے۔ اور آپ نے خط کے متن کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ تو آپ بیٹا خط کے متن کا آغاز کرو گے یوں جیسے میں نے پہلا سنٹینس لکھا ہوا ہے، دیا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے والد صاحب کو لکھ رہے ہو، اپنے چچا کو لکھ رہے ہو، اپنے بھائی کو لکھ رہے ہو، تو پھر تو آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور اگر آپ یہ خط اخبار کے کسی مدیر کے نام لکھ رہے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ جب آغاز کرو گے تو آپ لکھو گے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس مسئلے کی جانب توجہ کرو گے، یا میں تمہاری توجہ اس مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ خط جو ہے وہ گورنمنٹ کے کسی آفیسر کو لکھ رہے ہو تو تب یہاں پہ جو ہے وہ ابتدائی چیز جو ہے وہ ابتدائی سنٹینس جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اب آپ یوں لکھو گے کہ میں ادب سے گزارش کرتا ہوں، ادب سے التماس کرتا ہوں، لیکن اس صورت میں آپ یہ لکھو گے جب کہ آپ گورنمنٹ کے کسی افسر کو خط لکھو گے۔ اس کے بعد بیٹا اب متن آ جائے گا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا متن جو ہے وہ 3 پیراگراف پر ہونا چاہیے، اور آپ کے لیٹر کی لینتھ یہ 1.5 پیج تک ہونی چاہیے۔ 1.5 پیج تک آپ کا لیٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ یاد رکھیے کہ 14 منٹ کے اندر آپ نے یہ کویسچن کرنا ہوگا، آپ نے یہ سوال کرنا ہوگا، اور 14 منٹ سے نہ کم ٹائم لیجئے نہ زیادہ ٹائم لیجئے۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے خط کا اختتام کرنا ہوتا ہے، اور خط کا اختتام اچانک نہیں کرتے بلکہ اختتامیہ جملہ لکھتے ہیں، اختتامی جملہ لکھ کے خط کا اختتام کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ یوں، میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ جملہ لکھا کہ آپ اپنے والد صاحب کو لکھ رہے ہو تو آپ نے جیسے اختتام کرنا ہے، اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اللہ آپ کی خواہشات کو پورا فرمائے۔ یوں خط کا اختتام آپ جو ہے وہ دعائیہ سنٹینس پر کیجئے۔ اس کے نیچے بیٹا اب آپ نے والسلام لکھنا ہے، اور والسلام لکھنے کے بعد جس کو آپ خط لکھ رہے ہو، جس کو آپ لیٹر لکھ رہے ہو، مثال کے طور پہ بابا کو لکھ رہے ہو تو پھر آپ کا بیٹا، آپ چچا کو لکھ رہے ہو آپ کا بھتیجا، آپ گورنمنٹ کے کسی افسر کو لکھ رہے ہو تو پھر آپ کا نیاز مند۔ اگر آپ جو ہے گورنمنٹ کے کسی افسر کے علاوہ آپ کسی اخبار کے نمائندے کو یا اخبار کے مدیر کو خط لکھ رہے ہو تو پھر آئے گا آپ کا مخلص۔ تو یوں جو ہے حیثیت کے مطابق
اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جس کو آپ لیٹر لکھ رہے ہو اس لیٹر لکھنے والے کے درجے کے مطابق، اس کے رشتے کے مطابق جو ہے یہ چیز جو ہے وہ بدل جائے گی، چینج ہو جائے گی۔ تو یوں اب میں آپ کو بیٹا بتاتا ہوں کہ آپ کو کیسے یہ نمبر ملتے ہیں، نمبر دیے کیسے جاتے ہیں، نمبر اوارڈ کیسے کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بیٹا ہوتا ہے امتحانی مرکز کا 1 نمبر۔ اگر آپ نے یوں لکھا تو آپ کو نمبر 1 مل جائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پہ تاریخ کا 1 نمبر ہوتا ہے، آپ کو 1 نمبر مل جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ اگر یوں تاریخ لکھی نا تو آپ کو نمبر نہیں ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ القاب کا نمبر ہوتا ہے اور آپ نے درست القاب لکھا، اس کا نمبر آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے السلام علیکم کا 1 نمبر ہوتا ہے، آداب کا نمبر ہوتا ہے۔ اگر یوں آپ نے السلام علیکم لکھا تو نمبر نہیں ملے گا، اور یوں لکھا تو آپ کو بیٹا اس کا نمبر بھی مل جائے گا۔ یوں یہ 4 نمبر ہو گئے، اور یاد رکھیے 5 نمبر جو ہے وہ متن کے ہوں گے۔ آپ نے متن خوبصورت لکھا، اچھا لکھا تو آپ کو 5 کے 5 بھی مل سکتے ہیں، اور 1 نمبر جو ہے وہ اس چیز کا ہوتا ہے آپ نے وسلام لکھا، اور وسلام لکھنے کے بعد جو ہے آپ نے جس کو خط لکھا ہے اس کے مرتبے کے مطابق، اس کے عہدے کے مطابق یا اس کے رشتے کے مطابق آپ نے جو ہے وہ اپنا یہاں پہ تعارف کرانا ہوتا ہے۔ تو 1 نمبر جو ہے یہ اس کا ہوتا ہے۔ تو یوں 5 نمبر پارٹس آف باڈی کے ہیں اور 5 نمبر جو ہیں وہ متن کے ہیں۔ تو 10 کے 10 نمبر آپ انشاءاللہ لے سکتے ہو اگر آپ ان ہدایات پر عمل کرو گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ لیٹر لکھو گے، خط لکھو گے، تو اس میں آپ کوٹیشنز بھی لکھ لیجئے۔ کم از کم 2 کوٹیشنز آپ کے لیٹر میں ہونی چاہیے، کم از کم 2 حوالہ جات آپ کے لیٹر میں ہونے چاہیے، اور وہ حوالہ قرآن کی کسی آیت کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور حدیث شریف کے مفہوم کی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی شعر کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو حوالہ لکھنا مت بھولیے گا، اور حوالہ جو ہے وہ مارکر سے لکھیے گا۔ تو بیٹا ان ہدایات کو آپ فالو کریں، ان ہدایات کے مطابق اگر آپ لیٹر لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ 10 کے 10 نمبر ملیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے، تو اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔